اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی ذات میں، اللہ کے صفات میں اور عبادات میں اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی رب العالمین خالق سمجھنا، یہ شرک فی الذات ہیں۔ اور صفات میں اللہ کی صفتیں ہیں، رزق دینے والا، سننے والا، دیکھنے والا، علم والا، تو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو اللہ کے صفات ہیں، تو صفات میں دوسروں کو بھی اسی صفات کے برابر سمجھنا۔ اس میں بات سمجھتے ہوئے چلیں کہ جیسے اللہ کی ایک صفت سمیع ہے، سننے کی طاقت تو انسانوں کی بھی ہے، لیکن اللہ کی جو سننے کی طاقت ہے تمام انسانوں کی ایک ساتھ سنتا ہے، مخلوقات کی سنتا ہے۔ یہ سننے کی طاقت اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور اس طرح سن نہیں سکتا ہے۔ اور اللہ فرماتے من عمل عملا اشرک فیہ غیری فہو لہ کلہ وانا اغنی الشرکاء من الشرک، کہ اگر کوئی مجھ سے کسی اور کو شریک ٹھہرائے تو ان تمام شرکاء سے میں بے نیاز ہوں، اللہ فرما رہے ہیں۔ اللہ کے ساتھ میں کوئی پتھر کو شریک ٹھہرا دیے، کوئی درخت کو شریک ٹھہرا دیے، کوئی جانور کو شریک ٹھہرا دیے، یعنی اس کے سامنے بھی سجدہ کر رہے ہیں، کوئی کسی جانور کے سامنے اپنا ماتھا رگڑ رہا ہے، کوئی زمین کو، کوئی ملک کو اپنا خدا مان رہا ہے، کوئی گائے کو اپنی خدا مان رہا ہے، کوئی کتا بلی کو اپنی خدا مان رہا ہے، کوئی سانپ کی پوجا کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں شرک ہیں اور اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ تمام گناہوں کو اللہ معاف فرمائیں گے، لیکن شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں فرماتے۔ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ شرک کرنا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، اس لیے شرک سے بچنا ضروری ہے۔ اور جب شرک شروع ہوا تھا تو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں تھوڑے نیک لوگ تھے، جن کا نام قرآن میں بھی آتا ہے، یغوث، سواق، نصر، یہ نام کے چند نیک لوگ تھے۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو لوگ ان سے بڑی، اللہ والوں سے بڑی عزت اور محبت رکھتے تھے، تو شیطان ان کے پاس آیا، جن سے تم محبت کرتے ہو ان کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے کیسا رونا دھونا، ان کی تصویریں بنا کے رکھو اور ان کی مورتیاں بنا کے اپنے گھر میں رکھو اور ان کی یاد کو تازہ رکھو۔ اس طرح وہ لوگ ان نیک لوگوں کی مورتیوں کو اپنے پاس رکھنا شروع کر دیے، اور وہ دھیرے دھیرے بعد کی نسلوں میں ان مورتیوں کو اپنے حاجت رواں، اپنی ضروریات پوری کرنے والے سمجھے۔ اس طرح کرتے کرتے بت پرستی اس وقت شروع ہو گئی تھی، اور انبیاء علیہم السلام دعوت دیتے رہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، کوئی تمہاری ضروریات، کوئی تمہارے مرادیں پورے کرنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو اس لیے شرک اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس سے بچتے ہوئے رہیں۔ اور شرک سے بچنے کے لیے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، کہ دعا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس دعا کو کثرت سے پڑھتے رہنا، اللہ تمہیں اور تمہاری نسلوں کو شرک سے محفوظ فرمائیں گے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، یعنی اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں جان بوجھ کر شرک کروں اور تجھ سے معافی مانگتا ہوں اس شرک سے جسے میں انجانے میں کروں۔ یا اللہ میں جانتے ہوئے کوئی گناہ کروں، نہ جانتے ہوئے کوئی شرک کروں تو اس سے میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ دعا کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے، اللہ شرک سے محفوظ رکھیں گے۔ اس لیے ان چیزوں کو سمجھنا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کے صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور عبادت میں اللہ کو شریک ٹھہرانا کس کو کہلاتا ہے؟ ایک قسم سے یہ شرک خفی ہے، چھوٹا شرک ہے۔ عبادات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، نماز پڑھ رہا ہے اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا، کسی اور کے لیے پڑھ رہا ہے، تو اس کو بھی احادیث میں شرک کہا گیا، شرک خفی ہے، ریاکاری ہے۔ کوئی روزہ رکھا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے رکھا، کوئی جانور کو ذبح کیا اللہ کے لیے علاوہ کسی اور کے لیے جانور کو ذبح کیا، تو یہ ساری چیزیں شرک کے اقسام میں سے ہیں۔
اور اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں فرماتے ہیں۔ حق کی کتاب قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، خدا شرک کو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، اس لیے شرک سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بڑے مختصر میں آپ کے سامنے اس کی تعریف پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ شرک سے بچنے کی فکر کریں۔ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی طاقت والا نہیں ہے۔ اللہ کے